أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 17واں پارہ سورہ انبیاء پارے کا دوسرا رکوع ہے اور سورت کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں 19 آیتیں ہیں جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ سورہ انبیاء اس سورت کا نام ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا ان کی قوموں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور نتیجہ ہوا، یہاں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت سے نبیوں کا تذکرہ آئے گا اور مجموعی طور پر جو خلاصہ ہے اس کا کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو ظالم کو ہمیشہ اس کے انجام کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ عنوان کے لحاظ سے توحید کو ثابت کرنا ہے، آخرت کو ثابت کرنا ہے، اور جو لوگ سرکشی کرتے ہیں ان کی سزاؤں کا تذکرہ کرنا ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قسم، قاف صاد میم، یہ اس کا مادہ ہے۔ کسی کی گردن کو توڑ دینے کو قسمہ کہتے ہیں۔ کوئی گھوڑے پر سے گرتے ہی گردن ٹوٹ گئی تو اس کو بھی قسمہ ہی کہیں گے۔ گردن توڑ، مراد یہاں ہے ہلاکت۔ گردن توڑنے کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، مراد ہے ہلاکت۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کم جو آیا ہے یہ کم خبریہ ہے۔ یہ کم دو معنوں میں آتا ہے، کبھی استفہام یعنی کوشچن کرنے کو، کتنے لوگوں کو مار دیا ہم نے، معلوم ہے آپ کو، یہ سوال ہے، کبھی اس معنی میں کم آئے گا، اور کبھی کم خبریہ ہے، سوال نہیں رہے گا بلکہ خبر دی جائے گی بہتوں کو ہم نے مار دیا ہے، تو کم یہاں سوال کرنے کے واسطے لایا گیا ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ من قریہ، یہ اس کا بیان ہے۔ من کے معنی بیانیہ، قریتن گاؤں والے، شہر والے، بستی والے۔ قریہ عام طور سے بستی کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ قرى اس کی جمع آتی ہے، جیسے القریٰ، تو مکے کو کہا جاتا ہے۔ مکہ تمام آبادیوں کی جڑ ہے، کیونکہ سب سے پہلا گھر اللہ نے وہیں بنایا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ کہا، پہلا گھر، تو القریٰ ہوا اس لحاظ سے۔ یہاں مراد ہے بستی، بستی میں بستی والے مراد ہوتے ہیں۔ جہاں بھی قریہ آئے گا وہاں مراد ہوگا قریہ والے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمتن، تھی وہ ظلم کرنے والی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا دوسروں پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم کہلاتا ہے، لیکن یہاں جو شخص اپنے اوپر ظلم کرے اور اپنے کو جہنم کے لائق بنائے وہ بھی ظالم ہوتا، یہاں وہی مراد ہے۔ آپ دنیا میں ظلم کریں گے تو وہ ظلم تھوڑے دن کا رہے گا، لیکن آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے اور جہنم کے لائق بنائیں گے تو آپ پر آپ کا ظلم کتنا ہوگا؟ دائمی ہوگا۔ تو اصل ظلم تو یہی ہے، یہاں یہی کہا گیا ہے۔ کانت ظالمتن، وہ بستی ظالمہ تھی، یعنی کافرہ تھی، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم یعنی مشرک اور کافر تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کے بعد، قوماً آخرین، دوسری قوم۔ جب بھی کوئی بستی خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پھر نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آباد ہوتے ہیں آ کے، قوماً آخرین۔ تو مسلسل اس کائنات میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور کتنے لوگ پیدا ہوئے۔
اس کائنات میں سلسلہ جاری ہے۔ جس بستی میں آج ہم رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بستی ہے، اس سے پہلے بھی وہاں بہت سے لوگ یہی کہتے تھے، چلے گئے، کچھ طبعی موت سے گئے، کچھ اللہ کے عذاب سے گئے، جانا تو ہر ایک کو ہے۔ لیکن جب قوموں پر عذاب آتا، یعنی قوم کو عذاب محسوس ہوتا، فلما احسو اردو میں احساس بولتے ہیں نا، احساس، آہٹ پانا۔ جیسے قوم یونس، بادل چھا گیا، کالا بادل، اندھیرا گھوپ، تو انہوں نے سمجھا کہ بات صحیح تھی پیغمبر کی، اب عذاب آئے گا، یہ آثار ہیں، عذاب آیا نہیں، عذاب آنے کے آثار ہیں، یہ ہے احسو، اس کو بولتے ہیں احساس۔ پوری قوم رونے لگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ تو احساس کی وجہ سے اگر عذاب آنے والا ہے، آیا نہیں تو ٹل جاتا توبہ سے، لیکن اگر عذاب آ چکا ہے تو اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ جیسے فرعون، ایک ہی جگہ دونوں ہے۔ سورہ یونس پارہ 11 میں کیا کہا؟ فرعون ڈوبنے لگا پانی میں، اب ایمان لایا تو مر گیا، اس کا عذاب نہیں ٹلا کیونکہ مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی سے پہلے رکوع میں کہا قوم یونس کو فائدہ ہو گیا کیونکہ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آئے تھے۔ یہ دو مثالیں ایک ہی جگہ ملیں گی آپ کو سورہ یونس پارہ 11 میں۔ یہاں فرمایا فلما احسو، جب انہوں نے محسوس کیا، جب ان کو احساس ہوا، بأسنا، ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، ہماری سختی، اذا ہم منہا یرکضون، تو اچانک وہ لوگ بھاگنے لگے، عذاب سے بھاگنے لگے۔ اصل میں رکض یرکض کے معنی زمین پر پاؤں رگڑنے کے آتے ہیں۔ جب کسی گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی ایڑ لگاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ارکض برجلی کا۔ حضرت ایوب سے کہا گیا، آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، پاؤں زمین پر مارو چشمہ نکلے گا، نہا لو صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ تو وہاں بھی لفظ ارکض آیا ہے، زمین پر پاؤں مارنا، ارکض برجلی کا، اپنے پاؤں مارو، باتھ روم تیار، نہاؤ، نہاتے ہی خوشحال۔ تو لفظ رکضہ کے معنی آتے ہیں زمین پر پاؤں مارنا، کبھی بھاگنے کے لیے پاؤں مارنا، کبھی غسل خانہ بنانے کو پاؤں مارنا، کبھی تڑپ تڑپ کر حضرت اسماعیل کی طرح زمزم نکالنے کو پاؤں مارنا، پاؤں مارنے کو رکضہ ہی کہتے ہیں۔ تو یرکضون، لگے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ بھاگتے کہاں ہو؟ اسی گھر میں جاؤ جہاں عیش کرتے رہے، گھر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹو اپنے انہی گھروں کی طرف جن مکانوں میں تم عیش کیا کرتے تھے۔ اترفتم، اطرفا، طرف کہتے ہیں مالدار لوگوں کو، مترف معنی خوشحال، اتنا خوشحال کہ خوشحالی میں مست ہیں، ان کو کسی خالق اور مالک کا، اس کے احکام کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کو مترف کہتے ہیں، مترفین جمع ہے اس کی۔ جب اللہ کسی قوم میں عذاب ڈالنا چاہتا ہے تو وہاں کے مالداروں کو حکم دیتا ہے کہ جتنا گناہ کرنا ہے کرو، اب تم کو بھگتنا کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ تذکرہ آیا سورہ زخرف پارہ 25 میں آئے گا۔ ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، اس آیت میں آیا ہے۔ وہاں بھی کیا ہے؟ مترف لوگ۔ سب سے پہلے غرور اور گھمنڈ اور انکار، نافرمانی، بغاوت، سرکشی کس کو آتی؟ خوشحال لوگوں کو آتی ہے، جو فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ غریب آدمی بیچارہ جو کھانے کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا، اس لیے اسلام میں سب سے پہل کرنے والے غریب لوگ ہیں، غربا لوگ ہیں۔ پہلے بلال آئے، حبشی آئے، صہیب رومی آئے، بڑے غریب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی غربا ہی سے اسلام پھیلے گا۔ غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں غربا سے مراد اگر مال کم ہے تب بھی، اور پردیسی ہیں، مسافر ہیں تب بھی، دونوں معنی میں غربا آتا ہے۔ فطوبی للغربا، خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے
یہ جو مترف لوگ ہیں وہ جس گھر میں اطراف یعنی مچلا کرتے تھے اپنے خوشحالی میں، لوٹو اسی گھر میں جس میں تم اپنے مکانوں میں عیش کیا کرتے تھے۔ لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے؟ یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ تم نے ناقدری کیوں کی، ناشکری کیوں کی؟ تمہارا حقیقی مالک کون ہے؟ سوال تو سب سے ہوگا، سوال سے کوئی بچے گا نہیں۔ سورہ تکاثر پڑھ لینا پارہ 30 میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتوں سے سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے، کوئی بچے گا نہیں، سوال تو ہر ایک سے ہوگا۔ یہاں بھی سوال ہوگا، قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان کو، ان سے پوچھا جائے گا، تمہاری زندگی بھر کے حساب دو۔ تو حساب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ سوال جواب تو قبر سے شروع ہو جائے گا، 3 سوال یہیں سے ہوں گے۔ جو سوال کا جواب صحیح دے گا، دروازے کھڑکیاں جنت کی کھل جائیں گی، اسباب عیش وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا، اور جو یہاں جواب نہیں دے سکا سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ حکم دیا گیا ٹھہراؤ، لوٹو اپنے ان گھروں کی طرف جس میں تم عیش کیا کرتے تھے، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ وہ سوال جواب سے پہلے ہی کہیں گے ہم تو افسوس، ہم بڑی غلطی میں تھے۔ قالو، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، انا کننا ظالمین، ہم تو ظالم تھے۔ ظالم تھے، ظالم کے معنی مشرک تھے، ظلم اپنے اوپر کر رہے تھے۔ جب اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اپنے آپ کو جہنم کے واسطے تیار کرتے تو اس کو ظالم کہتے ہیں۔ ظالم لنفسہ مبین، کھلم کھلا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ ظالم کم سے کم 2 قسم کا تو ہوتا ہے، ایک اپنے اوپر ظلم کر کے جہنم کے لائق بنانے والا، ایک دوسروں پر ظلم کر کے دوسروں کی زندگی جہنم بنانے والا۔ دونوں کا انجام برا ہے، لیکن دنیا والوں میں جو تکلیف ہوگی وہ عارضی ہوگی۔ ظالم کے کندھے سے ظلم کب تک رہے گا؟ جب تک موت نہیں آئے گی، موت آئی قصہ ختم۔ لیکن جو ظالم اپنے آپ کو جہنم کے لائق بناتا ہے، شرک میں کفر میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو جہنم میں بھگتتا رہے گا۔ یہ کہیں گے قالو یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تھے ظالم، ہم ظالم تھے۔ یہ ان کا ظلم ان کے اوپر وہ اعتراف کریں گے، اس کو فراموش نہیں کریں گے، اعتراف کریں گے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اس آیت میں نتیجہ بیان کیا اللہ نے، یہ مسلسل ان کا دعویٰ رہے گا، یہ مسلسل ان کی پکار رہے گی، یعنی ہم ظالم ہیں، یہ کب تک کہیں گے؟ کب تک کہیں گے؟ فما زالت، زوال نہیں، فما میں جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، زالت زوال سے ہے، فما زالت پس زائل نہیں ہوگا، یعنی زوال نہیں ہوگا، تلک دعواہم، ان کا یہ دعویٰ کہ میں ظالم ہوں، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اعتراف ظلم باقی رہے گا۔ یہ کب تک رہے گا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے ان کو کر دیا حصیداً خامدین، دونوں لفظ حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی۔ جب کھیتی کٹ جاتی ہے، فصل وہاں سے نکال کر کھلیان چلی جاتی ہے تو اس کھیتی کو حصید کہتے ہیں، وہاں کچھ بچا ہی نہیں، سب کٹ گیا۔ نمبر 2 خامدین، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے تو اس کو خامدین کہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آیا، ایک فرشتے کی آواز آئی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ایک آواز دیا سب بجھ گئے۔ یہ بجھنا کیوں کہا؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو جسم گرم ہوتا ہے، اس کو آگ کہتے ہیں، حریرہ گرم، حرارت غریزیہ کہتے ہیں اس کو، جسم گرم ہے، لیکن جب آگ نکل گئی تو ٹھنڈا ہو جاتا، اس کو کہا خامدون۔ تو پہلا لفظ میں کہا حصیدن، کٹی ہوئی کھیتی، اور خامدین کے معنی بجھ گیا، مطلب ڈیڈ ہو گیا، مر گیا۔ تو دونوں لفظ اشارہ کرتا ہے بربادی کی طرف، ان کے انجام کی طرف۔ یہ دعویٰ کہ ہم ظالم تھے، یہ دعویٰ باقی رہے گا،
جب تک کہ وہ بجھ نہ جائیں اور جب تک کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح نہ ہو جائیں تب تک چلتا رہے گا۔ یہ ہر قوم کا انجام ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ توحید کو سمجھانے کے لیے عام انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہم نے زمین بنایا، ہم نے آسمان بنایا، یہ ہم نے کوئی کھلواڑ نہیں کیا ہے کہ بلا مقصد بنا دیا ہے۔ پاؤں تلے زمین ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ سر پہ آسمان ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا بنانے والے نے اس کو بے مقصد بنا دیا؟ دنیا میں کوئی انسان بتا دے کہ وہ عقل مند ہے اور کوئی کام بیکار کرتا ہو؟ بتا دے کوئی؟ ہر انسان اپنی عقل کے حساب سے جو کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہاں کوئی دیوانہ ہے تو وہ کام کرتا ہے بلا مقصد کے۔ اللہ فرماتے ہیں حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم نے زمین اور آسمان بنایا اور زمین و آسمان کے درمیان تم کو بنایا، تمہاری غذاؤں کو بنایا۔ یہ سب کھلواڑ ہے کہ کچھ مقصد ہے؟ سمجھو مقصد یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تم ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر ہیں، تمہارے باغات ہیں، تمہاری ذریعہ معیشت ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے ہے۔ لاعبین، لعب کے معنی کھیل، اور لاعبین کھیلنے والے، کھلواڑ کرنے والے جس کو ہم بولتے ہیں۔ ہم نے زمین و آسمان اور درمیان کی ہر شے کھلواڑ کے واسطے نہیں بنائی۔ اگر ہم کو کھیلنا ہی ہوتا تو ہم یہ کھلونا نہیں کھیلتے، کچھ اور کھیلتے۔ کیا کھیلتے؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ کچھ کھیل کھیلیں، اللہ اکبر، کوئی مشغلہ ہم چاہتے، لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ لہوا، کہ بنائیں کوئی کھیل، کوئی تماشا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم تماشا بنا لیتے اپنے پاس سے۔ ہمارے پاس بہت طریقے، ان کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، بے شک ہم کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو چاہیں کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بل مانے بلکہ، حرف استدراک کہلاتا ہے۔ بل مانے بلکہ، تم جو سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان اور ہمارے درمیان میں ہونا یہ سب کھلواڑ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو پھینک کر باطل پر۔ نقذف، قذف، قذف کے معنی کسی کو پھینک کے مارنا، تہمت لگانا بھی اسی کو بولتے ہیں قذف۔ جھوٹی تہمت لگایا تو حد قذف، حد قذف مانے جھوٹی تہمت پر سزا، تو قذف کے معنی پھینک کے مارنا، الزام پھینک کے مارنا، کنکری پھینک کے مارنا، حق پھینک کے مارنا، کسی بھی چیز کے پھینک کے مارنے کو قذفہ کہتے ہیں۔ بل نقذف، بلکہ ہم پھینک کے مارتے ہیں۔ کس کو پھینکتے ہیں؟ حق کو پھینکتے ہیں، علی الباطل، باطل پر۔ کیا حال ہوتا ہے باطل کا؟ فیدمغہ، پس اس کا دماغ، فیدمغہ، دماغ، یہ عربی لفظ ہے، دیکھو یہاں دیکھ لو، کلام پاک سے نکلا، دماغ بھیجا۔ فیدمغہ فاذا هو زاہق، بس اس باطل پر جب حق پڑتا ہے تو اس کا دماغ نکل جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، بس اچانک وہ ہو جاتا ہے مٹنے والا۔ فاذا ہوا زاہق، زاہق کے معنی مٹنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں پر اشارہ کرتے تھے بیت اللہ میں تو کیا کہتے تھے؟ یہی آیت پڑھتے تھے، دوسرے الفاظ ہیں جاء الحق وزہق الباطل۔ زہق الباطل یہاں موجود ہے، زہق الحق، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ اشارہ کرتے گر جاتا خود بخود۔ بیت اللہ میں 360 بتوں کو صاف کیسے کیا آپ نے؟ اشارہ کیا، اور یہی آیت پڑھتے رہے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مغلوب ہو گیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ویل ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ ویل جہنم کا ایک کنواں ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ ویل کے معنی خرابی کے آتے ہیں،
چاہے قرآن میں جہاں بھی آیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل افاک نثیم، جہاں بھی ویل آیا ہے ہلاکت کے معنی میں، بربادی کے معنی میں آیا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے واسطے ویل ہے، مما تصفون، اس وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تم خراب باتیں بیان کرتے ہو، ایک مخلوق کو خالق مانتے ہو، ایک بے بس اور مجبور کو مختار کل مانتے ہو، جو تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں سے بنا ہے تم اس کو بنانے والا مانتے ہو، یہ ہے تصفون، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک کون ہے؟ وَلَهُ، وَلَهُ، لہو کو مقدم کیوں کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا جس لفظ کو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کرنے کا فائدہ حصر پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم ہی کہتے ہیں، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، یا اسی کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مقدم کرنے کا فائدہ ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے سب اس کے مملوک ہیں، وہ اس کا مالک ہے، یہ سب اس کی ملکیت ہے۔ آپ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ اس ملکیت کا اظہار قیامت میں اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، جب پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو کوئی آواز نہیں آئے گی، محشر کے میدان سے ایک آواز نہیں آئے گی، تو اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ اکیلا ہے جس کی بادشاہت ہے۔ ہماری بادشاہت جو یہاں عارضی ہے نا، وہاں عارضی بھی نظر نہیں آئے گی، تو فرمایا اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، عجیب بات، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں، لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے، ان عبادتہ، اس کی عبادت سے، ولا يستحسرون، اور تھکتے بھی نہیں، ان کو آر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، فرشتے، ایک لمحے کے واسطے نہ ان کو تکبر آتا، نہ ان کو آر آتی، نہ وہ تھکتے، کبھی بھی ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہتے۔ ایک سوال آیا، بہت سے شارحین نے لکھا ہے، بہترین بات لکھا ہے، فرشتے ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت سے نہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں۔ دیکھ لو یہاں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور تھکتے بھی نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون، موقوف نہیں کرتے، انٹرول نہیں لیتے بیچ میں۔ ہمارے پاس کیا ہے، 4 گھنٹہ کام کرو، چلو بھائی کھانا کھائیں گے، تھک گئے، یہ کیا ہے؟ فطرت کہتے ہیں اس کو، فطرت مانے انٹرول، فطرت مانے انٹرول، لا یفترون مانے وہ انٹرول نہیں رکھتے، کھانا کھانے کو، پانی پینے کو، سانس لینے کو، تھکان دور کرنے کو، نیند پوری کرنے کو، لا یفترون، نان اسٹاپ بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ عجیب سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمیشہ جب اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں تو اللہ کا حکم کیسا بجا لاتے؟ تسبیح میں رکاوٹ ہوتی ہوگی۔ صوفیہ جواب دیتے ہیں، آپ بھی غور سے سن لیجئے، شاید یاد رہ جائے، شاید حافظے میں رہ جائے، کبھی کام آئے۔ مومن بندے ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کبھی سانس لینا رکاوٹ بنتا ہے ان کو؟ جیسے انسان سانس لیتا ہے رکاوٹ نہیں بنتا ہے، ایسے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہاں یہی کہا گیا ہے، یسبحون اللیل والنہار، رات دن تسبیح کرتے ہیں، موقوف نہیں کرتے، انٹرول نہیں رکھتے، اور تھکتے نہیں، نہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ فرشتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں کہا؟ فرشتوں نے کہا تھا آدم کو پیدا کر رہے ہو، یہ خون ریزی کرے گا، تسبیح ہم کریں گے، تقدیس ہم کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کیوں پیدا کریں گے؟ پہلے پارے میں گزر چکا نا،
اللہ نے ان فرشتوں سے کہا تھا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، تمہارے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ان گناہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی غلطی ہو گئی توبہ کریں گے۔ یہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیں کتنا پسند آتا ہے۔ التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، توبہ کرنے والا رحمان کا حبیب ہوتا ہے۔ حبیب بمانا محبوب، اور جو توبہ کرنے پر قادر ہی نہیں، گناہ ہی نہیں کرتا، وہ حبیب کیسے بنے گا؟ وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہاں فرشتوں کا تذکرہ کر کے کہ اللہ کے پاس رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، عبادت سے غفلت نہیں کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، رات دن تسبیح رکھتے ہیں، کبھی موقوف نہیں کرتے ہیں، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ لو تم کو کیا کرنا چاہیے۔ جن سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ مسلسل لگے ہیں، اور تم سے تو گناہ ہوتا ہے، تمہیں کتنا لگنا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے دل میں جب حجاب محسوس ہوتا ہے تو میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ نبی تو محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کی عصمت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ان کو استغفار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تعلیم امت کے لیے۔ نبی استغفار کرتا ہے تو امتی کو بھی کرنا چاہیے، معصوم فرشتے استغفار کرتے ہیں تو تمہیں بھی کرنا چاہیے، یہ تعلیم امت کے لیے کثرت سے کرنا۔ اللہ کو پسند ہے استغفر اللہ پڑھنا، سارے گناہ دھل جاتے۔ اگر نماز شعوری نماز ہے تو پوری نماز بھی استغفار بنتی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے۔ 5 نماز اگر آپ سمجھ کر شعور کے ساتھ توبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کے جسم پر میل نہیں رہے گا۔ جیسے 5 بار نہانے سے میل نہیں رہتا، ایسے نماز پڑھنے سے آپ معصوم ہو جائیں گے، روز کا روز معصوم، جتنے گناہ ہوں گے جھڑ جائیں گے۔ پتجھڑ کے موسم میں رسول پاک نے جالی پکڑ کے ہلایا، پورے پتے گر گئے، کہا نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو پتے ایسے جھڑ جاتے ہیں، نماز ایسی پڑھو کہ پورے گناہ دھل جائیں۔ اگر آج موت آئے تو کھاتے میں گناہ نہ رہے، صرف نیکیاں لے کے جاؤ، یہ بتایا۔ اس پر کئی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، سورہ مشہور قصہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، یہ آیت پر ایک مشہور قصہ ہے۔ ایک صحابی سے جسمانی چوک ہو گئی، انہوں نے کہا مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے کھڑے ہو گئے، اب مجھے پاک کر دو۔ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی میرے ساتھ؟ کہا نماز پڑھی۔ کہا اس نماز نے تیرے اس گناہ کو دھل دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہ صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے اس آیت کو پڑھا، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، اور فرمایا ساری امت کے لیے ہے یہ نماز ایسی پڑھو۔ ہمارے پاس کیا نماز ہو رہی ہے؟ وضو برابر نہیں، مسواک ہی غائب ہے، اس میں مسواک نہیں ہے تو یاد رکھو وضو ناقص ہوتا، وضو آپ کا ناقص ہوتا اگر مسواک نہیں ہے تو۔ میں کھل کے بول رہا ہوں سب کے سامنے، مسواک نہیں ہے تو وضو ناقص ہے۔ کامل وضو وہ ہے جس میں مسواک ہو۔ اور رسول پاک نے فرمایا ہے کہ میں فرض کر دیتا، مگر امت کی مشقت کا ڈر ہے، مشقت میں پڑ جائے گی امت۔ ہماری مشقت کا اتنا خیال، فرمایا اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو امت پہ مسواک فرض کر دیتا میں ہر وضو میں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز میں فرض کر دیتا۔ فرض کیوں نہیں کیا؟ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اور امت ہے کہ سنت ہی تو ہے بول کے چھوڑ دے رہی ہے، سنت ہی تو ہے۔ کس کی سنت ہے؟ محبوب خدا کی سنت ہے، یہ تو دیکھو، یہ چھوڑنے کے لائق ہے یا پکڑنے کے لائق ہے؟ تو نماز کامل ہوگی جب وضو کامل ہوگا، اور وضو کامل ہوگا جب سنتیں کامل ہوں گی۔ سنت کے بغیر کوئی عمل تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ جیسے ایک بلڈنگ بن گئی،
رہنے کے لائق ہو گئی، چھت ہے، کالم ہے، بلڈر کہتا ہے ابھی تو بہت کام باقی ہے، 25% ہوا کام، ابھی تو پلاسٹر ہوگا، روغن لگے گا، کلر لگے گا. جب تک اس کے اطراف کی چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں تب تک بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی. کوئی نماز، کوئی حج، کوئی فرض، کسی بھی عمل کی تکمیل سنتوں سے ہوتی، یاد رکھ لو. کوئی بھی عمل ہو، اگر سنت چھوڑتے گئے، سنت ہی ہے تو چھوڑتے گئے، تو کوئی عمل آپ کا مکمل نہیں ہوگا، ہر عمل ناقص ہوگا. جسے بلڈنگ کی تکمیل ان چیزوں پر ہوتی ہے جو لازم نہیں ہے. کیا چونا لازم ہے؟ چونے کے بغیر رہ سکتے؟ لپم مارتے ضروری ہے کیا؟ نہیں، یہ تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو سنت بھی اور آداب بھی کسی بھی عمل میں تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اس کے بعد یہاں سے ایک بحث عجیب آتی ہے جو آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان کا دل مہر لگ گیا ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگ گیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اب یہ حق کو نہیں پہچان سکتے. بہت بڑی بحث ہے، میں چھوٹی بحث کرنا چاہتا ہوں. اس میں چھوٹی سی بات سورہ بقرہ میں آیا، آیت نمبر 7 اور 8 دیکھ لو. کیا کہا اللہ نے؟ ان کافروں کو ڈراؤ مت ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل پہ مہر لگ گئی ہے، کان پہ مہر لگ گئی ہے، دل پہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. پہلے ہی پارے میں پہلا رکوع چھوڑ کر دیکھ لو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو اللہ نے کیوں مہر لگا دیا؟ یہ سوال دماغ میں رکھ لو، صاف کر دو. یہاں اللہ خود فرماتے ہیں بما کانوا یکسبون، ان کے کسب کی بنا پر مہر لگایا ہمیں نے. کسب کیسا؟ ایک اور آیت دیکھ لو، سورہ تطفیف پارہ 30، ویل للمطففین میں کیا ہے؟ آخر میں آیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یکسبون یہاں بھی ہے، کسب. ہم نے ان کے دل پر زنگ لگا دیا ہے، بلکہ ان کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ ان کے برے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہر انسان کے لیے یکساں ہے، یاد رکھو. ایک غلطی کی آپ نے، نقطہ دل پہ لگا، حالانکہ غلطی کون کیا؟ ہاتھ کیا. نقطہ ہاتھ پہ لگانا چاہیے نا، نہیں، دل پہ لگتا. غلطی رعایا کرتی ہے اور بادشاہ پہ اثر پڑتا ہے. دیکھ رہے ہیں بادشاہ پہ اثر پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ رعایا غلطی کرتی ہے تو اثر بادشاہ پہ پڑتا ہے. بدن غلطی کرتا ہے، آنکھیں کیوں روتی ہیں؟ جسم میں تکلیف ہے تو آنکھیں سو نہیں پاتی. کیوں ایسا؟ کیونکہ آنکھیں رونے کے لیے بنائی گئی ہیں، جسم کا اظہار کرنے کو بنائی گئی ہیں. ایسے ہی دل آپ کا اللہ نے بنایا ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے، لیکن جب رعایا غلطی کرتی ہے تو جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ دل پر مرتب ہوتے ہیں. اگر آپ نے توبہ کر لیا دھل جاتا، توبہ نہیں کیا نقطہ باقی رہتا، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، غلطی پہ غلطی، پورا دل سیاہ ہو جاتا. جب پورا دل سیاہ ہو گیا اس کا نام ہے رانا. رانا مانے زنگ آلود. چھری ہے جیسے لوہے کی چھری، صاف کرو صاف ہو جاتی، صاف نہیں کیا چھوڑ دیا، زنگ کھاتے 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 نکمی ناکارہ ہو گئی، اب کاٹنے کے لائق نہیں ہے، اب تو مرغی نہیں کٹتی اس سے، خراب ہو گئی. زنگ نے کھا لیا، یہاں گناہوں نے کھا لیا. ہر ابن آدم جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے. جب کوئی زناکار زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، توبہ کے بعد واپس آتا ہے. قاتل کسی کو قتل کرتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، قتل کے بعد توبہ کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے. لمبی بحث ہے، میں سمیٹ رہا ہوں کچھ سمجھا سکوں شاید آپ کو. تو آپ کے جسم سے کہیں سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اثر کہاں ہوگا؟ دل پر. اس پر 10 بحث کی ہے صاحب قرطبی نے. بدن پر جو غلطی ہوتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، تکلیف جسم میں ہوتی ہے
آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، تکلیف میں انسان سو نہیں پاتا۔ بھائی نیند کا کام ہے کہ سو جائے، آنکھوں کا کام ہے سو جائے، نہیں سوتی، سو نہیں سکتی۔ تو جسم کی غلطیوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم نے گناہ کرتے 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 اپنے دل کو برباد کر لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کو تشبیہ دیا ہے کہ تیرا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، یعنی اللہ نے اب اس کو نکما قرار دے دیا ہے، اب اس میں اندر نہیں جائے گا، مہر لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، دل پہ مہر، اندر سے باہر نہیں، باہر سے اندر نہیں، وعلی سمعہم، سماعت پہ مہر، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، اب اندر سے باہر نہیں جائے گی، اب وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ہے کہ ون سائڈ دیکھتا ہے، یہ پردہ ڈال دیا اللہ نے۔ اکثر ہم سمجھتے رہے کہ یہ صرف کافر کے لیے ہے، صرف مشرک کے لیے ہے، ہاں صرف ظالموں کے لیے ہے۔ ایک آیت ذہن نشین کر لو، کلمہ پڑھنے والا بھی اگر گناہ پہ گناہ کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی سیاہ ہوگا، یاد رکھ لو۔ سورہ جاسیہ 25واں پارہ آیت نمبر 23، نشان لگا لو دل پہ، دل پہ نشان لگا لو، جا کے دیکھو کھول کے۔ جو شخص اپنے خواہشوں کو معبود سمجھتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، میری مرضی، شادی میں میری مرضی، ولیمے میں میری مرضی، نکاح میں میری مرضی، کپڑا خریدنے میں میری مرضی، اللہ کی مرضی کا ذکر ہی نہیں وہاں، اس انسان کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کے دل پر بھی ہم مہر لگا دیں گے، اس کے کان پر مہر لگا دیں گے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اب ہدایت کون دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ اللہ خود پوچھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا معبود دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بت ہیں، بت بھی معبود ہیں، لیکن ان سے بڑا معبود کون سا ہے؟ خواہشات نفس، جس میں ہر کس و ناقص مبتلا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23، اسی کے نیچے ایک حدیث ہے، صحابہ قرطبی نقل کرتے ہیں، وہ حدیث بھی سنتے جاؤ۔ اس زمین پر، آسمان کے نیچے جس بت کی زیادہ عبادت ہوئی ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، اس میں سب سے سر فہرست کس کا نام ہے؟ خواہشات نفس کا ہے۔ ما من الہ عبد تحت السماء علی الارض ابغض الی اللہ من الہوى، خواہشات سے زیادہ مبغوض ایسا کوئی معبود نہیں ہے جس کی پرستش زمین پر ہوئی ہو۔ یہ حدیث یہی موجود ہے، اسی آیت کے ذیل میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں، ہر وہ شخص جو خدا کو خدا نہیں مانتا ہے، اپنے نفس کو خدا مانتا ہے، اس کا دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے گا اس کا دل کارآمد نہیں ہوگا۔ صحابہ پوچھتے رہے اللہ کے نبی، ہر چیز کا ایک صفائی کا ذریعہ ہوتا، یہ دل جو زنگ آلود ہو گیا اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، کثرت و ذکر، کثرت، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کثرت۔ اور ایک چیز ہے موت کو یاد کرنا، اکثروا ذکر حازم اللذات، الموت، موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے، اسے کثرت سے یاد کرو تو آپ کا دل مزکہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آ جاؤ، بحث پہ آ جاؤ، اب ان آیتوں میں غور کر لو۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا لوگوں نے بنائے ہیں اور معبود؟ اتنے توحید کے دلائل سنانے کے بعد بھی لوگوں نے آلہہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ الہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، ہم تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ مگر یہاں کیا ہے؟ ام اتخذوا آلہۃ، کیا لوگوں نے بنائے ہیں کئی خدا، کئی خدا بنا لیے۔ اگر آپ گننا چاہیں تو ان سجدہ گاہوں کو گن بھی نہیں سکتے، ان گنت سجدہ گاہ ہیں، یہ سب آلہہ میں آتے۔ یہ کہاں سے آئے؟ من الارض، زمین سے آئے۔
کوئی مٹی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، جو بھی ہو، من الارض، زمین میں سے نکلا یہ، ہم ینشرون، کیا کریں گے یہ؟ ہم ینشرون، کیا یہ لوگ زندہ کریں گے؟ ہم ینشرون اصل میں کیا ہے؟ نشر سے بنا ہے، نشر، حشر اور نشر، حشر ہوگا پھر نشر ہوگا۔ حشر کب ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا، اور نشر کب ہوگا؟ جب سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ینشرون، جتنے معبود زمین پر ہیں ان میں کوئی ہے جو نشر کرنے پر قادر ہو؟ چلو کھڑے ہو، حساب دو، ہے کوئی؟ اس میں سے کوئی معبود نہیں ہے جو لوگوں کو کھڑا کر کے حساب لینے پر قادر ہو، ہے کوئی؟ تو بتا دو مجھے۔ جتنی سجدہ گاہیں ہیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں، ایک کا نام بتا دو جو سب کو زندہ کر کے حساب کتاب لینے پر قادر ہو، ایک کا نام بتا دو۔ یہ سوال ہے اللہ کا یہاں، ہم ینشرون۔ ایک عجیب دلیل ہے، عجیب دلیل ہے، منطقی دلیل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر سپوز اس زمین اور آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو نظام عالم فاسد ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ سورج کا نکلنا جب سے نکلتا ہے، کبھی دیر ہوئی 1 منٹ کی؟ موسم میں جو اس کی جگہ مقرر ہے اس جگہ سے اسی وقت نکلتا ہے، نہ گریسنگ ہے نہ آئلنگ ہے، نظام چل رہا ہے، چاند کا، سورج کا، بارش کا، ہواؤں کا، فضاؤں کا، کوئی تاخیر ہوئی کبھی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کئی خدا ہوتے تو بولتا ایک آج میری طرف سے بارش کا فیصلہ ہے، دوسرا بولتا آج دھوپ کا فیصلہ ہے، تیسرا بولتا آج ہوائیں تیز چلنے کا فیصلہ ہے، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ ایک معبود ہے تو نظام چل رہا ہے، فساد نہیں ہو رہا ہے۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ شاید سورہ مومنون پارہ 18 میں فرمایا ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا اگر کئی خدا ہوتے۔ ہاں آج دیکھیں نا، لوگ چڑھ بیٹھتے ایک دوسرے پر، اگر کئی خدا ہوتے تو اتنے سکون کے ساتھ فیصلے کو نہیں مانتے، چڑھ دوڑتے۔ علی العرش سبیلا، عرش پر راستہ ڈھونڈ لیتے اب تک چلنے کا۔ کئی خدا ہوتے تو ایک ہی کیسے بیٹھتا عرش پہ، اسی عرش پہ کھینچم تانی شروع ہو جاتی۔ لیکن ہے ایک ہی معبود، اس لیے نظام عالم برہم نہیں ہو رہا۔ ایک ہی معبود ہے اس لیے وہی عرش پہ بیٹھا ہے، وہی ہے جو عرش کا مالک ہے۔ یہ آیت غور سے دیکھو، اور یہ تمام ان لوگوں تک پیش کرو جو کئی خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ آیت انہی کے واسطے نازل ہوئی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے، لو مانے سپوز، ہے نہیں، ہوتے اگر، تو لو بفرض محال، سپوز، کان فیہما، ہوتے اگر ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں، آلہۃ کئی معبود، الا اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر، سوائے ایک اللہ کے، لفسدتا، تو زمین و آسمان دونوں فساد سے بھر جاتے۔ فسبحان اللہ، پس اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ سب پیدا ہونے والے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، عما یصفون، جو چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ جسم والا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کوئی کہتا اللہ محدود ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کوئی کہتا اللہ جسم والا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ یعنی جتنے لوگ جتنی باتیں کہتے ہیں وہ سب اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ نہ محدود ہے، نہ جسم والا ہے، نہ مقید ہے، کہ ایک سمت میں ہے دوسری سمت میں ہے ہی نہیں، وہ محدود ہونے سے پاک ہے، مقید ہونے سے پاک ہے، وہ مخلوق ہونے سے پاک ہے، وہ مجسم ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کے مشابہ ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ ہے عما یصفون، اللہ کی ذات
پاک اور صاف ہے، جو رب کا، جو عرش بری کا رب ہے، ان تمام صفات سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، 3 ہی لفظ ہے مگر ساری کائنات سما گئی اس میں، سوال نہیں کیا جائے گا اس سے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے چھوٹا کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا بڑا، مجھے ایسا کیوں بنایا، مجھے ویسا کیوں کیا، 7 ہی زمین کیوں ہیں 8 کیوں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں لگانا؟ لا یسأل، سوال نہیں کیا جا سکتا، اما یفعل، جو وہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ ہے کر گزرتا ہے۔ وہم یسألون، اور لوگ سوال کیے جائیں گے، سب سوال کیے جائیں گے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق سوال کیا جائے گا۔ اب سوچ لو سوال کس کا ہوگا؟ حیات کا، زندگی بھر کا حساب دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کا سوال، جسم نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دنیا کی ہر چیز نعمت ہے، سوال ہوگا۔ ایک صحابی کھجوروں کے باغ میں تھے، کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں حساب دینے کو، کیا حساب ہوگا؟ کہا تم اس باغ میں ہو، کھجور کھائے تازی تازی؟ کہاں؟ پانی پیے کنویں کا؟ کہاں؟ ہوا کھا رہے ہو تازی؟ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم ان کا سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پانی، کھجور اور تازی ہوا ہے، اس کا حساب ہوگا، تو آج تمہارے مالوں کا کیا حال ہے؟ کتنے پرٹے رکھے ہیں لوگوں نے، کتنے سامان رکھے ہیں لوگوں نے، استعمال میں نہیں ہے پھر بھی پڑے ہیں، مرنے کے بعد اونے پونے پھینکیں گے یہاں وہاں، زندگی میں دے دو کسی کو، کسی کا بھلا ہو جائے گا، تو یہ سوال ہو جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسی معبود ہونے پر سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پھر دوبارہ دوسرے لہجے میں بیان کیا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا لوگوں نے بنایا ہے اس کے علاوہ کئی معبود؟ لوگوں نے بنایا ہے، ان سے کہہ دو دلیل پیش کر دو کہ یہ معبود ہیں، یہ معبود ہیں یا محتاج ہیں؟ دلیل پیش کرو اس کی، پوچھو ان سے، قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہہ دو لاؤ تمہاری دلیلیں، تم نے اس کو خدا کیسے مانا، اس کو معبود کیسے مانا، اس کو مسجود کیسے مانا، ان کو مشکل کشا کیسے مانا، ان کو حاجت روا کیسے مانا، ان کے سامنے سر جھکانے کے لائق کیوں سمجھا اپنے آپ کو؟ دلیل پیش کرو، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنے دلیل، ہاتوا برہانکم، برہان کے معنی وہ دلیل جو حجت بن سکتی ہو، برہان پختہ دلیل، پروفڈ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، حضور پاک فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ یہ تذکرہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، اور یہ تذکرہ میرے ساتھ بھی ہے، مطلب یہ چیلنج صرف میرا نہیں ہے، تمام رسولوں کا چیلنج ہے، یہ تمام رسولوں کا چیلنج ہے کہ تم جن جن کو معبود سمجھتے ہو ان کے معبود ہونے پر برہان، دلیل پیش کرو۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق جانتے ہی نہیں، حق جانتے ہی نہیں، یاد رکھو اکثر حق نہیں جانتے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور سچی بات ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی تکذیب کیا، اللہ فرماتے ہیں اپنے احاطہ علمی میں لائے بغیر نفرت میں انکار کر دیا۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، اپنے علمی احاطے میں لائے بغیر انکار کر دیا ہے، حسد میں، غصے میں، عناد میں۔ ایک بار قرآن کو پڑھ لیتے خالع الذہن ہو کر تو ان کے دل میں توحید پیدا ہو جاتی۔ کتنے لوگ متشدد تھے، نفرت کی وجہ سے قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن ان کو اللہ نے توفیق دے دی، یہ چیز ہی ویسی ہے، اس کے قریب آؤ، آ کر دیکھو فائدہ۔ اس کو ایمان لانے والا، اس کو پڑھنے والا، اس پر تصور کرنے والا، اس کو پھیلانے والا محروم کبھی نہیں ہو سکتا۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔
فہم معرضون، پس وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ان تک پہنچانا کہ دیکھو یہ کتاب تمہاری بھی ہے، یہ کتاب ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تمہارے جسم میں جو خون ہے وہی خون آدم سے منتقل ہو کر آیا ہے، وہی خون ہمارے پاس بھی ہے، الگ مت سمجھو، یہ کتاب دونوں کے لیے ہے، پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے دنیا میں، ان تمام رسولوں پر ایک چیز مشترک تھی، لا الہ الا اللہ، یہ چیز مشترک تھی۔ جو انسان کہے گا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں لوگ دھوکہ کھا گئے کہ رسالت کا تو ذکر ہی نہیں، محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں، تو کیسے نجات پا جائیں گے؟ اصل میں یہ چیز جو مشترک ہے تمام رسولوں میں، وہ پہلا ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ۔ بقیہ جو دوسرا ٹکڑا ہے یہ ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر نبی کے لحاظ سے چینج ہوا۔ لا الہ الا اللہ وہی رہے گا، پہلا جملہ وہی رہے گا، توحید وہی رہے گی، لیکن جب رسول بدلے تو جملہ بدلتا گیا۔ نوح آیا تو نجیب اللہ ہو گیا، نوح کے ساتھ نجیب اللہ آ گیا۔ آدم آیا تو صفی اللہ ہو گئے، ہمارے رسول آئے تو حبیب اللہ ہو گئے، محمد رسول اللہ ہو گئے۔ تو یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ خود بخود مشروط ہے، اور جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کو مان لے گا تو اس کے بھیجے ہوئے کتاب کو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو کیوں نہیں مانے گا؟ وہ اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہے یہ کتاب میری ہے، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پاس انتظام ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، تو لازم اور ملزوم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ بول دیا نجات کے واسطے کافی ہے، نہیں، ہر زمانے میں دوسرا جملہ مشترک نہیں تھا، الگ الگ تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں آیا نہیں آیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب قرآن کو آپ مانتے ہیں کتاب اللہ کی ہے، تو اللہ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اب کیسے انکار کریں گے آپ؟ تو ہر زمانے کے رسول کے حساب سے یہ دوسرا بدلتا رہا۔ تو جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی بھیجتے رہے اس کی طرف۔ وہی کے معنی خفیہ پیغام، رسولوں کے پاس اللہ کا خفیہ پیغام بھی آتا، رسولوں کے توسط سے آتا، براہ راست اللہ دل میں القاء بھی کرتے، خواب دکھا کر بھی بات کو پہنچا دیتے۔ 7 شکلیں ہوتی ہیں اللہ کے پاس سے پیغام آنے کی، جس میں 3 شکلیں خاص ہیں نبیوں کے لیے۔ سورہ شورى 25واں پارہ، وہاں اللہ نے واضح کیا ہے وما کان لرسول، وما کان لرسول، کسی رسول کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو مگر 3 شکلوں میں، 3 شکلوں میں۔ وہ 3 شکلیں یہی، یا تو اللہ براہ راست بات کرے جسے حضرت نوح سے کیا تھا، حضرت موسیٰ سے کیا تھا، یا فرشتہ بھیج کر بات کرے، یا پھر اللہ دل میں القاء کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم وہی بھیجتے ہیں اس کی طرف۔ وہی میں کیا رہتا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، أَنَا مانے میں، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، یعنی اللہ۔ فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو۔ جب ایک معبود ہے اور وہ بھی اللہ ہے تو عبادت اسی کی ہونا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہے، رحمان نے بیٹا اختیار کر لیا ہے، اللہ نے اس کی بھی دھلائی کر دی اسی ہاتھ میں۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ 10واں پارہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے، اللہ نے ان کو رد کر دیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور لوگوں نے کہا کہ بنایا رحمان نے لڑکا، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے۔ اولاد بناتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے تو کون کام آئے گا، بڑھاپے میں، بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اس سے پاک سمجھو، اللہ ہمیں تغیر نہیں آئے گا کہ وہ جوان ہے بوڑھا ہوگا۔ تو یہ انسان چاہتا ہے اولاد، اللہ کو اولاد کی حاجت، لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جس کی عزت کی جاتی ہے. عباد عبد کی جمع ہے بندے، اور مکرمون جس کا اکرام کیا جاتا ہے، جن کی عزت کی جاتی ہے. یہ فرشتے مراد ہیں. لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ بالقول. اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی. فرشتے سبقت نہیں کرتے اس سے آگے بڑھ کر بات کے اندر. لا یسبقونہ، سبقت نہیں کرتے اس سے، بالقول، باتوں میں. وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے عمل کرتے ہیں اسی کے حکم کے مطابق. یعنی فرشتے جو باعزت ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو کا تو مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے ایسے معزز فرشتے ہیں جو حکم الہی کی تعمیل میں وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، سبقت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، تو تم ان سے اللہ کے درمیان رشتہ مت جوڑو. جنات اور اللہ کے درمیان رشتہ جوڑا ہے لوگوں نے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، نسب جوڑ دیا، سب رد کر دیا اللہ نے. آگے اللہ کی شان یہ بیان کی ہے جو سورہ بقرہ میں آیا نا، آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں تک جملہ وہی ہے. جانتا ہے وہ جو مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے ہے، اور جو مخلوق کے پیچھے ہے، آگے پیچھے سب جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ اکبر. کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا اللہ کے پاس الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے سفارش کرنے پر. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جملہ تھوڑا بدلا ہے، مضمون وہی ہے جو آیت الکرسی میں ہے. کہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اسی کا ترجمہ ہے دوسرے لہجے میں. سفارش نہیں کرتے، کوئی بھی سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کے پاس بھی خلاف شریعت سفارش کرنے کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا. تو اللہ ہیں، اللہ کے پاس کون جرت کرے گا؟ جہنمی کو جنتی بنا دو، کوئی بول سکے گا اللہ کے پاس؟ یہاں وہی ہے، سفارش نہیں کر سکتے ہیں مگر ان کے حق میں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تمام کے تمام اس کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، خشیت کہتے ہیں، نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خشوع خضوع سے پڑھو، مطلب پوری توجہ سے رہو، لا یعنی باتوں میں خیال مت کرو. تو خشیت کے معنی ہیبت، اللہ کی ہیبت کا، جلال کا، کبریائی کا، عظمت کا، بڑائی کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے تو اطاعت میں پر ہلاتے ہیں. جب ختم ہو جاتی ہے آواز تو پوچھتے ہیں رب نے کیا کہا، رب نے کیا کہا. ہیبت کے مارے سننے کے لاگ نہیں رہتے، ان کی سکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا تو کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ کہا وہ حق کہا ہے، اللہ نے حق کہا ہے. اب ایسی ہیبت اللہ کے سامنے فرشتوں کی ہے تو پھر اللہ کے سامنے کون کہے گا میں بھی خدا ہوں تو بھی خدا ہے؟ کون کہے گا؟ اگر کوئی کہے گا تو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی میرے خدائی میں کوئی شریک ہونا چاہے گا تو اس کا مقام کیا ہے؟ جہنم ہے. اگلی آیت دیکھ لو. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو کہے گا ان میں سے بے شک میں معبود ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ سے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو بس ہم اس کو جزا دے دیں گے جہنم کی شکل میں. فرشتوں میں سے بھی کوئی اگر کہہ دے کہ میں معبود ہوں، جب فرشتے معبود نہیں ہو سکتے تو مٹی کا ڈلا معبود کیسے ہو گیا؟ یہ ہے سبق.
انی الہ من دونہ، میں بھی معبود ہوں اللہ کے علاوہ، تو ہم جزا دیں گے اس کو جہنم کی، ڈال دیں گے جہنم میں، وہ ایک کو نہیں، کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو، جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، جو بھی کفر کرے گا، جو بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں بغاوت کرے گا، جو خدا کو معبود سمجھنے کے بجائے اپنے نفس کو معبود سمجھے گا، ہم سزا دیتے رہیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اللہ کے فضل سے رکوع پورا ہو گیا، 19 آیتیں ہو گئیں۔